नाजरीन, मैं आपका अपना फराज परवेज़ आज आपको फिर DGA BKK 2020 प्रोफेसर रोशन साहब के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि जब से 16 जून 2021 सुबह 7:45 से जब से मसीह नौजवान राना अंजुम याकूब का कत्ल हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस नाहक बर्बरियत और नाइंसाफ़ी जो एक इंसान बाप के साथ की गई, एक बीवी के साथ की गई और बच्चों के साथ की गई, जिनको यतीम कर दिया गया, हमारी कोशिश है उस केस से मुतल्लक हर एक मालूमात हम आप तक लेके आएँ बज़रिया DGA BKK 2020। तो बराए करम हर मालूमात को केस से मुतल्लक जानने के लिए चैनल को ज़रा पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप उस खौफ से बाहर आ सकें जो इस वक्त चंद एक बाअसर लोगों ने एक सहर डाला हुआ है, झूठ का, ताकत का, फरेब का और पैसे का, और वो पैसा जो आपकी जेब में से निकला है। तो आइए हम हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर रोशन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहला मेरा सवाल आज प्रोफेसर रोशन साहब आपसे ये है कि इस कत्ल के अंदर जो 16 जून 2021 की सुबह 7:45 पर मॉडल टाउन कचहरी के अहाते के अंदर बर्बरियत ढाई गई और जालिमों ने, उन मुल्ज़मान ने जिनके नाम है शबीर, इफ्राहिम रेहान, इमरान फजल, शौकत फजल ने अदालतों से, आला अदालतों से उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी मसीही कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बात को सुन रहे हैं। मुझे आपके वो व्यूज़ जो उससे समझ आती है कि आप कहाँ तक ना दुनिया में, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो और पूरा फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, जहाँ तक भी आपने मुझे सुना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और फिर उससे बढ़कर जो मुझे हौसला अफजाई मिली है कि मुझे पूरी दुनिया से जिन दोस्तों ने, मेहरबानों ने, मसीही रहनुमाओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने, सियासी रहनुमाओं ने और जो बड़े अदारों में काम करते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं आज आपको ये भी एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इस जालिम सिस्टम के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, और ये जो माफिया है, क्रूसड माफिया है, इनके ख़िलाफ़ अब संजीदा मसीही सब इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो अंजुम याकूब, जो राना साहब का कत्ल हुआ है, इसके ऊपर पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है और वो सारी उनके ख़ानदान के साथ बहुत लोग नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से, साउथ अफ्रीका से, वो लोग सब खड़े हो गए इनके साथ। और खुदावंद ने चाहा तो हर तरीके से जो कोई कुछ कर सकता है इनकी ज़रूर मदद करेगा, इनके पीछे खड़ा है, इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे मसीही लोग, क्योंकि मसीही लोग मोहब्बत के लोग हैं। जी फराज साहब, आपने जो ये मुझसे सवाल पूछा है जी मेरा सवाल है जी, ये जो मुल्ज़मान हैं जिनमें शबीर है, इफ्राहिम रेहान है, इमरान फजल, शौकत फजल, इन सबों ने अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये मसीही कौम को और उस ख़ानदान को जिनका ये जवान बेटा, एक मर्द मुजाहिद, एक मसीही नौजवान कत्ल हुआ है, उनको इस बात की ये एक उनको हौसला देना चाहता हूँ कि आपके मुल्ज़मान जो हैं वो क्लियर हो गए, क्योंकि वो तब क्लियर होते हैं जब कोई बंदा अपनी बेल कराता है। इसमें जो होता है 302 में किसी भी केस में, जब कोई बंदा ये जुर्म कबूल करता है कि मैंने ये किया है, मुझे शामिल तफ्शीश किया जाए, वो मैं मुहर्रिकात बताऊंगा, वो चीज़ें बताऊंगा, ये कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, किसके इमाम पे किया गया, तो ये वो चीज़ें सारी होती हैं। इसलिए उनको इसको मतलब बेल, जो अबूरी ज़मानत उसे कहते हैं, जो गिरफ्तारी से पहले हासिल की जाती है, और ये मुल्ज़मान का हक होता है। ये भी एक कानून ने, आइन ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शामिल तफ्शीश हों। तो ये मैं समझता हूँ
पुलिस की जो एक वो छापे मारे जा रहे थे या जो वो कोशिश कर रही थी, उनकी भी एक कामयाबी है कि उन्होंने उन मुलजमान को अपनी गिरफ्त में कर लिया, अदालतों ने भी और पुलिस ने भी, कि वो अब उनको जमानत हासिल करना पड़ गई है और उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने कत्ल किया, जिसमें इमरान फजल और ये शौकत फजल, शबीर और रेहान इफ्राहिम जो रेहान है, इफ्राहिम रेहान, इन्होंने, और वो हम आपके पास अगर वो सबूत है तो वो दिखाएं कि कहाँ से किस अदालत ने उनको उनको फैसिलिटेट किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेशक उनका राइट भी था, लेकिन इस पर फिर मैं बात करूँगा, इससे मेरी बहुत सी बातें इससे जुड़ी हुई हैं जो बड़ी अहम है। पहले ये मुझे दिखाएं और ये मेरे जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको ये बताएं कि ये कब बेल हुई और ये किस अदालत से हासिल की गई। प्रोड्यूसर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इस जो ज़मानत है इसको आप स्क्रीन पे प्लीज़ लगाएं, प्ले करें, ताकि हमारे नाजरीन इसको देख सकें। जनाब, ये है जी जनाब मोहम्मद ताहिर असलम साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर, सेशन कोर्ट लाहौर, फरिश्त मुकदमा मोरखा 29/6/2021 बरोज़ मंगल। ये मंगल तक ये इनकी अगली जो पेशी है जी, इसमें 29 जून तक, 29 जून 2021 और आज है 10 दिन बाकी हैं 19 जून 2021 जी। दरख्वास्त ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी नंबर 1 है जी, उसमें जी 35820121, ये आगे मुकदमा नंबर है जी नसीराबाद 6664/2021 नसीराबाद, बजुर्म 302 109 34 पाकिस्तान पीनल कोड, और उन्वान है शबीर बनाम सरकार। दूसरे नंबर पर हैं जी 35825821, और इनकी है जी ऊपर इन्होंने एक डिजिट गलत लिखा हुआ है, कंपोजिंग में हो गया होगा, आप इसको डबल चेक कर सकते हैं। ये है जी 664/2021 नसीराबाद, और इनका जी बजुर्म है 302 109 34 पाकिस्तान पीनल कोड PPC, इसमें उन्वान है इफ्राहिम रेहान बनाम सरकार। नंबर 3 पर है जी नंबर 3 नंबर शुमार है जी इनका 35922521, और 664/2021 नसीराबाद, बजुर्म है 302 34 109 PPC पाकिस्तान पीनल कोड, और ये है जी उन्वान शौकत मसीह बनाम सरकार। नंबर 4 पर है 36164421, 664/2021 नसीराबाद, 302 बुजुर्ग, 34 109 PPC पाकिस्तान पीनल कोड, इमरान फजल बनाम सरकार। तो ये है जनाब, ये वो तमाम तर मुल्ज़मान जो इस वक्त आला अदालतों से प्रोटेक्शन का अपना कबलस गिरफ्तारी एक ज़मानत ले चुके हैं। अब आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अब 29 को जब ये पेशी पर आते हैं, आप क्या देखते हैं? क्या ये जो इनकी जो पेशी है अगली इनको मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी देर तक चलेगी, क्या होगा? देखिए, जो हमारा पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है और जो उसका प्रोसीजर है अदालतों का, उसमें ये होता है कि जो जज साहब होते हैं ना, जो मौजूद जज होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और ये बड़े मोहतरम पूरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, ये बड़ी इनकी अथॉरिटी होती है, इनको बड़ा इख्तियार होता है। तो जहाँ तक मुझे मैंने ये केस देखे हैं और मैंने अदालती सिस्टम को मैं समझता हूँ, 5-10% समझता हूँ, तो उसमें ये होता है कि जब मॉर्निंग में ये, जो कि ये आज ही लिस्ट समझें कल से लग गई, वहाँ पे 2 दिन पहले की लग गई है,
یا جب سے انہوں نے یہ پری بیل اریسٹ کے لیے اپلائی کیا تو وہ اس میں آ گیا ہے، انٹرم جب سے یہ اس کا روسٹرم آ گیا ہے کہ یہ اس پہ ٹیگ ہے، یہ لگی اس کی ڈیٹ پیشی ہے ان کی 29 جون 2021 کو، 29 جون 2021۔ جی اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا اس میں اس پہ بحث ہونی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے انہوں نے پیش ہونا ہوتا ہے، تو جج صاحب اس پہ اپنا فیصلہ لکھتے ہیں جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ان کو بیل کنفرم کرنی ہے یا ان کو اریسٹ کا آرڈر دینا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے اس میں۔ تو عام طور پہ جب ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے، جب ان کو یہ کنفرم ہوتا ہے، جب ان کو آئیو یہ بتا چکا ہوتا ہے دو چیزوں پہ، یہ بیل آگے ایکسٹینڈ بھی ہوتی ہے اور اس پہ دوسری جگہ پہ وہ پہلی ہی پیشی پر بندے وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ ملزمان وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ ملزم قرار دے دیے گئے، مجرم تو ہیں ان کے، مجرم تو بتا بنے گے جب ان پر وہ جو فرد جرم لگ جائے گی، جب وہ آئین اور قانون کا باقی پروسیجر ہوگا، لیکن ابھی وہ ملزم ہے چونکہ انہوں اس میں وہ نامزد ہو گئے، ان کو نام اب وہ شبیر میں، ابراہیم میں اور عمران میں اور شوکت میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے فائر چلایا یا وہ پیچھے تھے یا ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب پروسیجر کے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ پروسیجر یہ ہے کہ مارننگ میں جب عدالت کورٹ شروع ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے، وہ باری آتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے عدالتی نظام سب جانتے ہیں، تو وہ جج صاحب جو لکھتے ہیں، جو فیصلہ انہوں نے جو بھی پروسیڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، اگر تو انہوں نے محفوظ کر لی تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے اور ریلیف مل گیا ہے، انہیں کچھ دنوں کے لیے اور ریلیف مل گیا ہے، چونکہ عام طور پہ وہ آفٹر نون میں 2 بجے کے بعد فیصلہ سناتے ہیں، لکھو پہلے لیتے ہیں، لیکن جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے ساتھ اسسٹنٹ جو کہہ لیں آپ اسے اہلکار کہہ لیں، نیب کا جو ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتا ہے جج صاحب کو، ان کے پاس ساری خبر ہوتی ہے، اور وکلا اور جو بھی ہوتے ہیں، مدعی ہو یا ملزم ہو، وہ ان سے رابطے میں ہوتا ہے، وہ ان کو پل پل کی خبر ان سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہے، عموماً تو یہی ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ عدالتی نظام کی توہین ہے کہ وہ فیصلہ پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ہو گئی، اور وہ ملزمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج تک تو یہی دیکھا گیا کہ اگر عدالت نے، جج صاحب نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ جی ان کو آج ہی ان کی بیل کینسل کی جاتی ہے 29/6/2021، جی، تو یہ 100% یہ مارننگ کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں آفٹرنون کی، آفٹرنون میں جائیں گے تو یہ 100% ان کو ریلیف ملے گا، بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ بھی سکتے ہیں، اور ان کو 2-3 دن کے لیے پھر ان کی ڈیٹ آگے اڈجرن ہو جائے گی، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی 29 کو اگر مارننگ میں ان کی پیشی ہوتی ہے تو یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، یہ گرفتار اگر وہ ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے، اس لحاظ میں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کا فیصلہ لکھ لیا جائے صاحب نے، انہیں بتایا جی آپ 2 بجے کے بعد آئیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ سکتے ہیں جی، اور وہ اگر نہیں بھی بھاگتے تو ان کو خبر ہے کہ کیا لکھا گیا ہے، ان کو خبر ہو جاتی ہے، ایک نظام ہے بس وہاں پہ چل رہا ہے، اب یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہی چل رہا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ملزمان جو ہوتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں جی 2 بجے کے بعد 100% ہوتا ہے کہ ان کو ریلیف مل گیا تو وہ نہیں بھاگتے، جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جی 2 بجے کے بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے، ان کی جو اڈجرن ہوگی نا آگے چلی گی طریقہ، مطلب ان کی پیشی ایک اور مل گئی، 6 دن کی ہو، 5 دن کی، 7 دن کی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہوندا وہ جو بیٹھا ہے اسسٹنٹ بیٹھا ہے یا جج صاحب کی ہے کہ انہوں نے کیا انہوں نے کرنا ہے، جسٹس جج صاحب نے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر 1-2 ان کو چانس دیا جاتا ہے، ملزمان کو پہلے 5-6 دن کا کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 1 دن کا، 1 دن کا، پھر 1 2 دن کا، 2 دن کا، اس سے زیادہ پھر وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ وہ آئیو سے پوچھا جاتا ہے
ہاں یہ آئیو بتاتا ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے اس میں اور لوگوں کو شامل کرنا ہے، یا مجھے ان سے مزید تفتیش چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے. اس آن دس بہاف، جو آئیو کے بہاف پہ ہوتا ہے، وہ اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، جج صاحب اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کسی بھی خوش فہمی میں یہ جو ملزمان ہیں نہ رہیں، کیونکہ ان کی میرے خیال میں 100% بیل کینسل ہونی ہے، چاروں کی. اگر آئین اور قانون کو دیکھیں گے تو وہ 100%، چونکہ سیشن کے اوپر ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے، جس کو چونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیشن عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ ریجیکٹ کرتی ہیں، چونکہ ہائی کورٹ میں پھر وہ ساری چیز کو، چونکہ اوپر بیٹھا سپر ہے نا وہ ہائی کورٹ لاہور جو ہے، تو وہ اس کو پھر دیکھتی ہے. قتل کے کیس میں ایک دم فوراً. اب یہ ہو گیا ہمارا ایک گفتگو جنرل. اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں جو قاتل، جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیا، وہ ملزمان ثابت ہو گئے یہ بری ضمانت کے اوپر. ملوث تھے یا نہیں، ملوث ہیں نا، تھے نہیں، ملوث ہیں. یہ اب لفظ سمجھیں، مطلب تھے تو تب پرانی بات ہوئی جب کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، تھے نہیں تھے وہ بات ہیں. انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، کنہوں نے؟ پولیس نے بھی، انویسٹیگیشن نے، شبیر نے، افراہیم، عمران فضل، شوکت فضل، یہ اب ملزم ہے. تو اب اگر اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے بتا دوں، تو پھر اس میں وہ جو معاملہ ہے وہ ہائی کورٹ پہ جائے گا، یہ اریسٹ ہوں گے. یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ویسے تو وہ بااختیار ہیں جی، ان کو قانون کا بہتر پتہ، انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے ماضی میں، یہ جو ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن ان کی جو بیل ہوتی ہے وہ کنفرم نہیں ہوتی، بہت کم کنفرم ہوتی ہے. لیکن جو اگر کنفرم بھی ہو جاتی ہے تو وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوگی، چونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہے، اس سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے ان لوگوں نے. تو یہ ہے اس کا سینیریو جو بنتا ہے، جو اس کا ایک آپ سمجھیں دائرہ کار بنتا ہے لیگل آئینی طور پہ، کہ ان کو ریلیف کیا مل سکتا ہے. لیکن جو خدشہ ہے ان کے پاس ابھی 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہے. آج 19 ہے اور 29 کو ان کی اگین پیشی ہے. اب تھوڑا پہلے بات سن لیں، یہ اس میں بھاگ سکتے ہیں، ملک چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ ان کے لیے ای سی ایل میں ان کے ابھی نام ڈالے نہیں گئے. چونکہ وہ تو ڈلوائے جاتے ہیں نا، درخواست دی جاتی ہے کہ جن کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں. وہ جو ان کا وکیل ہے، ان کی فیملی ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے انٹیریئر منسٹر کو، پھر وہ ان کا نام ای سی ایل میں، چونکہ ابھی تک ان کا کوئی ای سی ایل میں نام نہیں ہے. اس کووڈ میں بھی کوئی فلیٹس جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہی ہیں، تو وہاں سے ملک کو چھوڑ سکتے ہیں. اور چاروں ہی ہے، آپ 2 کی نہ سوچیں، یہ تو پوری گینگ ہے نا ایک، انہوں نے اسی لیے سب چاروں کی بیل کرائی نا. تو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ 29 سے پہلے کسی ملک، جو کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں. تو لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہم تو انہیں اب کوئی ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو اس پہ بات ہم تبصرہ بھی نہیں کر سکتے، عدالت کے معاملات کو ہم چھو نہیں سکتے. لیکن ہم ایک اپنا انالیسس دے رہے ہیں کہ یہ حالات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایجنسیوں نے بہت زیادہ ان کی نگرانی کر رہی ایجنسیاں جو انویسٹیگیٹر جو کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ان کا گھیرا تنگ کیا ہو. یہ نصیر آباد پولیس اسٹیشن کوئی عام پولیس اسٹیشن نہیں ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی نہیں ہے پنجاب کا یا لاہور کا. لیکن یہ اسپیشلی جو آپ کو کچہری کے میں نے بتایا تھا، جو ارد گرد آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیاقت آباد، نصیر آباد، تھانہ فیکٹری ایریا، ویری امپورٹنٹ. اور کوٹ لکھپت. دوسرا سوال سر یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا، جی، کیا لیاقت کیسر، سلیم اقبال اور نعیم کیسر، انور فضل اور ندا چودھری بھی قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کریں گے؟ دیکھیے جی، اب ایک بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، چونکہ گولی عمران نے نہیں چلائی، فائر عمران نے نہیں کیا، نہ ہی کیا ہے شوکت نے، جی، لیکن وہ ملزم ہے.
ان کو سیم عدالت، لیکن ان کے اوپر جو جو دفعات لگی ہیں وہ 302 302 کی لگی، وہ سزا ہے نا، وہ تو سزا ہے، 302 کی سزا ہے نا، وہ پنشمنٹ ہے نا اس کو۔ اسی طرح یہ سارے لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں، لیاقت کیسر، انور فضل، یہ نعیم کیسر، یہ سلیم اقبال اور ندا چودھری جو ڈانسر ہیں، یہ اس میں یہ اب ڈیوٹی کس کی آتی ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ذمہ داری، چونکہ جو مقتول ہے رانا انجم یعقوب ہے، وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے اس نے نام لیا ہے انور فضل کا ویڈیو میں، اس نے بتایا کہ جی یہ میرا قاتل ہوگا اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو، اور یہ ساتھ ہوں گے اس کے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب انور فضل کا سب سے پہلے نام آنا چاہیے ECL میں، تو وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ اب میری بات سنیں نا جی، آئین تو یہ کہتا ہے نا جی، چونکہ پاکستان میں ہمارے جو پاکستان کے اندر ہے وہاں جو انٹرپول ہے وہ FIA کا نام انٹرپول ہے، یہ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، انٹرپول کوئی الگ نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو انٹرپول ہے وہ FI فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو پاکستان کے اندر ایک سول ایجنسی ہے، تو وہ اس کی ذمہ دار ہے، اور وہ فوری طور پر سب سے پہلے اس کا نام ڈالے اور پھر انٹرپول کے ذریعے اس کو لایا جائے، اگر اور کسی کو بھی لایا جا سکتا ہے تو اس کو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ انور فضل قتل کا معاملہ ہے، قتل یہ تو انہوں دیکھیں انویسٹیگیشن میں تو کسی کو بھی، اب جس پہ بھی شک جائے گا وہ آتے نہیں کس کو کس پہ شک ہے جی، فلاں پہ شک ہے جی، تو وہ جب کہہ رہا ہے مقتول کہہ گیا ہے اپنی ریکارڈنگ میں جی یہ میرے قاتل ہے۔ اب جو لیاقت کیسر ہے وہ ان کا سرغنہ ہے، ان کا ہیڈ ہے، یہ کرمنل مائنڈ ہے وہ، اور یہ اس پہ ایک قتل نہیں دوسرے بھی جو 4 قتل ہیں وہ اس میں ان کو یہی ملے گا جس میں اس نے پیسے کے بلبوتے پر اور اپنی اثر و رسوخ سے، اپنے فوراً اپنے اثر و رسوخ سے، اپنی دولت سے اس نے یہ ساری جگہ پہ وہ بچ گیا ہے، لیکن اس سے بچنا اسے بہت مشکل ہے۔ تو یہ ضمانت لیں گے یا نہیں؟ اب سنیے، اب یہ ضمانت تم سے کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہے تھانہ نصیر آباد کی ASI صاحب، جناب SHO صاحب کی آپ گن لیں، وہ تو چلو ASI تو ان کا اسسٹنٹ ہے نا، ان کو اسسٹ کر رہے ہیں نا، لیکن ہیڈ جو ہے وہ اسٹیشن، پورے اسٹیشن کا جو اس کو ہولڈ کیا ہوا اسٹیشن آفیسر ہے وہ تو SHO ہے نا جی، تو تھانے دار ہے نا، پنجابی میں ہم اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں، وہ تو SHO صاحب ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر ان کو بلائیں، شامل تفتیش کریں، اگر وہ نہیں آتے تو وہ جیسے انہوں نے حاصل کی ہے ضمانت، وہ بھی ضمانت لے کے پیش ہو جائیں، شامل تفتیش ہو جائیں، ایزی ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جب یہ کہتے تھے انور فضل صاحب جی چھوٹی بات کو بڑی بنا کے بڑی پیش کرتے ہیں، اسمال پرابلم یہ بگ پرابلم ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی جی پرابلم کو جی بگ پیش کرتے ہیں، تو یہاں تو جناب ہے ہی بگ، اسمال تو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، اب ان کو سمجھ آئے، اب کیا وہ کسی بریکہ میں اسائلم لینے کے لیے بیٹھ گیا، بھاگ گیا پہلے ہی؟ کیا اس کی پلاننگ تھی؟ کیا وہ سازش کر رہے تھے؟ اب وہ اس اسمال پرابلم کو بگ پرابلم تو اس کو سمجھے نا ذرا، اب وہ 1.4 بلین لے نا ان سے اور اس آئین سے بچ کے دکھائے۔ وہ کہتا ہے جی سارے یہ اسائلم سیکر ریفیوجی جھوٹے ہیں جی، یہ چھوٹی بات بگ اسمال پرابلم بگ پرابلم کیسے؟ اگر بگ ابھی اسمال پرابلم ہے تو واپس آؤ، فیس کرو، اٹس ویری سمپل۔ آپ نے جو کہا، اب آئیے اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو خدا نے آپ کو کس طرح، یہ آپ نے سچوں کو جھوٹا کہا، سچے خدا کو آپ نے جھوٹا کہا، اس کی سزا بھگتی ہے نا جی، یہ تو سیدھا سا قانون ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو بیچارے امریکہ میں بیٹھے ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، فار ایسٹ میں بیٹھے ہیں، سری لنکا میں بیٹھے ہیں، ملیشیا، وہ کہتا ہے جی اسمال پرابلم بگ پرابلم پیش کرتے ہیں، یہ نا جناب یہ بہت چھوٹی سی پرابلم ہے نا، 302 ہی ہے نا، آپ کے نزدیک تو شاید یہ بہت چھوٹی ہے، تو آئیے فیس کریں اس کو۔ جی سر، شکریہ، لیکن آگے ہم چلتے ہیں، ایک بہت ہی اہم ایک سوال یہ ہے، آئزک ٹی وی کا جو یہ جس کا چیئرمین ہے انور فضل،
आइजैक टीवी का एक प्रोग्राम है इंसाफ का खुदा, जी नाम बहुत अच्छा रखा जी, और यकीनन जो आपने नाम रखा है इंसाफ का खुदा, वही खुदा इसका भी इंसाफ करेगा, आप ज़रूर देखिएगा। जिनकी इस प्रोग्राम की मेज़बान है जी सुमेरा शफीक साहिबा, एडवोकेट और ये एडवोकेट हैं, मगर इमरान फजल, शौकत फजल वकालत के लिए किसी मसीह बंदे पर, किसी मसीह लॉयर पे उन्होंने एतमाद भरोसा नहीं किया। वो जा गिरे मुसलमानों की झोली में, एक मुसलमान लॉयर कर लिया, लेकिन इनको नुमाइंदगी के लिए, अपनी कैंपेन्स के लिए, प्रेयर फेस्टिवल्स के लिए और अपने छोटे छोटे कामों के लिए मदद दरकार होती है मसीहियों की, आज क्यों ना एतमाद किया उन पे? ये बहुत ही एक आपने अहम बात की है। इससे आम जो देखने वाले हैं, जो आम मसीह हैं, उनके दिल में भी एक बड़ा वसवसा और बड़ा वहम और बड़ा एक अग्रेशन उनके अंदर जाती है कि यार ये क्या करते हैं लोग, कि जब कोई इनको प्रॉब्लम होती है, जब इनको ज़रूरत होती है, जब इन्होंने ये दिखाना होता है जी इंसाफ का खुदा, वो बेचारी सुमेरा शफीक जो वकील है वो इनकी मेज़बान बनी हुई है और वो प्रोग्राम करती है इंसाफ के बाद। तो यहाँ इंसाफ कहाँ चला गया था? अब अगर हम एक इंसानी ज़ाविये से बात देखते हैं, ये जो लाहौर के अंदर क्रिश्चियन वकला हैं हमारे, बड़े सीनियर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, और वो किसी भी तरह बड़े तजर्बाकार हैं, वो किसी भी तरह, वो हाई कोर्ट के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो सेशन में हैं, वो जो छोटी मॉडल टाउन कचहरी है वहाँ के वकील हैं, वो हर जगह उनको खुदा ने उनको वही किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, वही जो दाद हसन ने पढ़ी हैं, वही उन्होंने पढ़ी हैं भाई। अब मसला क्या हुआ है कि इनको तो वो शायद इस्तेमाल करते हैं फ्री के लिए, पाकिस्तानी मसीह लॉयर्स को, जो मसीही हमारे बेचारे वकील वकला हैं, उनको वो इस्तेमाल करते हैं फ्री कामों के लिए, अपने टीवी चैनल भी जो कि इनको उन्होंने कभी इसको रजिस्टर नहीं कराया, मंजूर ही नहीं है पैमरा से, वो कानून के अगेंस्ट है और वो काम कर रहे हैं, वो भी उसके ला के उनको खाना खिला देना और उनका वक्त ज़ाया करना। कौन सा इन्होंने इंसाफ किया है? अगर चलिए बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं वो लेना चाहता, मैं अपने दोस्तों की उनकी तौहीन नहीं करना चाहता, इंसल्ट नहीं करना चाहता, मैं सबको सलाम करता हूँ, लेकिन ये कम से कम आप सुमेरा शफीक पे तो एतमाद का इजहार करते। बड़ी सीनियर लॉयर हैं जी। मैं कहता हूँ जो ना सीनियर हो यार, इन पे एतमाद क्या वजह है कि आपने क्रिश्चियन वकला पे एतमाद नहीं किया? आप पैसों के लिए, ठगियों के लिए, ये फेस्टिवल के लिए तो क्रिश्चियनों को दिखाते हो। अब जब तुमने पैसे देने थे लाखों में, लाखों तो दिए ही होंगे ना, यकीनन, मैं तो करोड़ों भी हो सकती है, इन्होंने करोड़ों इन्होंने देने हैं, लेकिन लाखों तो दिए ना। क्या जो वो वकील थे जो क्रिश्चियन एक पढ़े लिखे, और उनकी एक बात है यार, और आप उनको नहीं पूछ रहे, इसकी क्या वजह? ये कौम परस्ती है, ये है कौम परस्ती, तो ये है मसीही दुनिया। जो लॉयर इन्होंने हायर किया, क्या वो कौन है, उसका नाम? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसको बड़ा खुफिया रख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं ये बता दूं आपको। वो मैं उसको एक तो जाती तौर पे जानता हूं, दूसरा ये, अब बात एक मेरी बड़ी आप फॉलो करें, उसका नाम है जी बुरहान मुअज्जम, उनका नाम है, वो जो उन्होंने लॉयर किया, जो उन्होंने जिनसे अबूरी जमानते जिन्होंने, और आप देखें अब आपने लाखों रुपए दिए और बेल फिर भी आपकी रिजेक्ट हो जानी, वो कन्फर्म तो नहीं ना होनी, कंफर्म नहीं होगी। अगर आप वही पैसे उनको देते जो हमारे क्रिश्चियन जो आपके लिए फ्री काम करते हैं, हो सकता है वो आपसे पैसे भी ना लेते। यकीनन पाकिस्तानी क्रिश्चियन वकला आपसे इतना प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके प्रोग्रामों में जाते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप जो भी हैं। माजी में तो यही होता था ना, बेशक 2 दिन 16 के बाद आप कातिल नजर आ गए, आप एक फराडिये नजर आ गए, आप एक लूटने वाले नजर आ गए, आप एक भेड़िए नजर आ गए, ये तो 16 के बाद की बात है ना। उससे पहले तो जनाब आप वो हीरो है जी, वो आइजैक टीवी का मालिक भी है, वो फजल टीवी के मालिक भी हैं, वो जनाब उन्होंने कोई हाउसिंग स्कीम भी बनाई हुई है, वो जनाब प्रेयर टावर भी पैसे लूट रहे हैं। जो वकील 5000 रुपया उसने लिया, उसने आपको चाय भी पिलाई थी, खाना भी खिलाया था, अपने चैम्बर में भी बिठाया था, अब उसकी वो जब पेश हुए तो उसकी वही केस, वो भी उसकी बेल कैंसिल हो गई,
اور جس کو آپ نے 5 لاکھ دیے ہے، یہ میں برہان معظم کو، اس نے تو بڑے پیسے لیے ہوں گے، میں چونکہ اسے ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اس نے بڑے پیسے لیے ہوں گے، اس نے خود پیش بھی نہیں ہونا، اس نے کوئی اپنا جونیئر ترین بندہ بھیجنا ہے وکیل، اس نے اتنے ڈھیر پیسوں کا لے لیا اور وہ بھی وہی کام کر، اور چونکہ یہ بیل ہو ہی نہیں سکتی کنفرم، اور وہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ وہ بندہ کھا گیا، ختم ہو گیا، ان کا حق ہے، ان کا پیشہ ہے۔ تو اگر آپ کرسچنوں کو دے دیتے، لیکن میری اب ایک درخواست ہے ان کلیب والوں سے بھی، اور تمام جو کلیب میں نہیں بھی ہیں، جو ان کا جسٹس گروپ ہے، ان سے بھی، آپ ان کی دشمنی میں نہیں، آپ ان کی جیلسی پن میں نہیں، انہوں نے آپ کو کام نہیں دیا اس لیے نہیں، حق اور انصاف کے لیے، انصاف کے خدا کے لیے، اس بچی کے ساتھ، سونیا کے ساتھ، روت کے ساتھ، ان بیوہ جو ہو گئی ہے، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور جس ماں نے اپنا رانا انجم یعقوب ان ظالموں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا ہے، اس ماں کی جا کے آہیں دیکھیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انصاف کے خدا کے لیے، یہی انصاف کا خدا ہے۔ اور ان کو بتائیں کہ اب لاہور میں صرف انصاف کا جو خدا ہے وہی حکومت کرے گا، یہ ظالموں کا جو شیطان ہے یہ اب ناکام ہو چکا ہے۔ یہ ثابت کیجیے اپنے کردار سے، میں تمام وکلا سے کہتا ہوں، آپ ان سے جائیں، ان سے تعزیت آپ کا فرض کریں نہ کریں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ ایک انسانی اور ایک اخلاقی آپ کا ایک ان سے ایک رشتہ ہے، مذہبی رشتہ ہے، آپ جو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ ضرور دیں، ان سے ضرور پوچھیں، جہاں ان کو کوئی قانونی، جو ان کو لیگل، جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہے وہ ضرور کریں۔ وہ بہت متاثر ہے، اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں انجم کے، اب یہ بات یاد رکھیں۔ اب جو وہ اس کا کریکٹر، جو وہ ایک اچھا انسان تھا، ایک دلیر انسان تھا، جس کو ان ظالموں نے، یہ جو مذہبی لبادہ اڑ کر، اور یہ مذہبی انہوں نے کھال پہنی ہوئی ہے خون خوار بیڑیوں کی، اور یہ جو ندا ڈانسر جو تو نے کام کیا ہے، اچھا نہیں کیا، اب یہ تو بھگتے گی، یہ بات یاد رکھ۔ جی فراز صاحب۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے، بہت ہی مشکل سوال ہے، کیا مفرور ملزم پادری انور فضل اور ندا چودھری ڈانسر جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، کیا ان کو انٹرپول کی مدد سے شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ نہیں آتا، ہم یہ بھی مثال کا فرض کر لیتے ہیں، اگر وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، پیسہ استعمال کرتا ہے، تو ایک سہولت دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، وہ اس سے ویڈیو لنک پہ اس کا بیان لے لیں، لیکن یہ ڈیوٹی آتی ہے بیسک تھانے کی۔ وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں، ایاز علی، نہیں وہ تو اے ایس آئی ہے نا، وہ تو ایس ایچ او صاحب کی بات کرتے ہیں ہم، یا سرکل کی بات کرتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب کی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو لے لیں، فون پہ لے لیں، ان سے پوچھ لیں۔ اگر وہ نہیں آ سکتا، وہ ڈر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی چھوٹی اسمال پرابلم، بگ پرابلم، تو ذرا پرابلم کو سمجھ لینا، اسمال ہی ان کے لیے تو چلیے دیکھیں، خدا بہت بڑا ہے، پرابلم تو سنبھالا، خدا بہت بڑا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہ جو سمیرا کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، جو ان سے زیادتی ہوئی ہے سمیرا شفیق کے ساتھ، اس وکیل اور تمام وکلا جو، اور آج انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی سمجھنا چاہیے، ان جو بیڑیوں نے جو روپ دھارا ہوا ہے ان کے متعلق سوچیں۔ وکلا بہت، لاہور کے وکلا، کرسچن وکلا بہت سمجھدار ہیں، انہیں بہت میں جانتا ہوں کیسے وہ انہیں فیس کرنا پڑتا ہے سارے معاملات کو، عدالتوں میں بھی اور عدالتوں کے باہر بھی۔ جی فراز صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور میری تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسیحیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کو رانا انجم یعقوب سے جڑی ہر ایک بات، اس کے کیس سے جڑی، اس کے قتل سے جڑی، آپ تک ہم لا سکیں، اور بالکل آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس بہن کی آواز بنیں، سونیا روت کی آواز بنیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اگر حق بات بولیں گے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ آپ یہ انور فضل، عمران فضل، شوکت فضل، اب ان سے گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، آپ آگے آئیے اور اس ناانصافی، باربریت اور اس قتل جو انہوں نے کیا ہے، اس ناانصافی کی مذمت کریں اور کھلے عام کریں،
पब्लिकली करें। आपके पास खुदावंद ने बहुत सारी डोमेन्स दिए हैं, आप खुल के मुकाबला करें इन दहशतगर्दों का। मैं तो ये कहता हूं कि जो दहशतगर्दी अदालत के अहाते में हुई, इस पर भी ATCA के तहत 1997 के कानून के तहत इन पे दहशतगर्दी भी लगनी चाहिए थी, लेकिन चले 302 लग गई। हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब होगा और सोनिया रूथ को उसको एक जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उन यतीम बच्चों को इंसाफ मिलेगा, उस बेवा को मिलेगा, उस बूढ़ी माँ को मिलेगा। हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपको एक बार फिर सलाम पेश करता है और लिबर्टी कॉर्नर में आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी कमेंट से, अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजें ताकि मैं आपकी अच्छी खिदमत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।